اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس اچھی بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو پچھلے ہفتے کی ایک نشست میں ایک گفتگو تھی انٹیگریٹی پہ، کہ مینیجرز کا ڈائلاما ہے کہ وہ انٹیگریٹی کو پریفر کریں یا کمپیٹنس کو کریں یا دونوں کو کس طرح ساتھ لے کے چلیں، اس پر ایک سوال ہے جو امپورٹنٹ ہے، جس پہ کچھ بات کر لینی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ انٹیگریٹی کی اسیسمنٹ انٹرویو کے دوران کیسے کی جائے۔ جب آپ when you are going to hire somebody تو اس وقت تو آپ جو کچھ بھی پوچھتے ہیں اس پہ بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس شخص کی انٹیگریٹی کیا ہے۔ تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بلڈ ان کی جا سکتی ہیں پروبیبلی انٹرویو کے پروسیس میں، کہ جس سے اس قسم کی چیز بہتر ہو سکتی ہے یا جس سے اسیسمنٹ ہو سکتی ہے کہ انٹیگریٹی کیا ہے۔ بیفور آئی ٹاک اباؤٹ دیٹ، ایکچولی ایک بات میرے خیال میں اور کہنی ضروری ہے کہ کچھ فنکشنز کمپنی میں ایسے ہوتے ہیں، کارپوریٹ میں، ہر کارپوریٹ میں، پرائیویٹ ہو گورنمنٹ ہو کوئی بھی ہو، جہاں پر انٹیگریٹی لاس کا امکان ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، یا جہاں پہ زیادہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے یا ایسے واقعات ملیں گے جس میں انٹیگریٹی کا ایشو ہوگا، جہاں دیانتداری کا ایشو ہوگا۔ سو ایز اے جنرل پرنسپل کہہ لیجئے کہ ہر وہ شخص جو کارپوریٹ میں، کسی بھی کارپوریٹ میں کچھ خریدتا ہے، یعنی somebody who is buying something، چاہے وہ گڈس خرید رہا ہے چاہے وہ سروسز خرید رہا ہے، تو چونکہ وہ بائر ہے اور جو اس کے سامنے ہے وہ سیلر ہے اور وہ اسے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں یہ امکان ہمیشہ رہے گا کہ سیلر بائر کو یا تو اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے کچھ دینے کی کوشش کرے گا، یا پاسبلی بائر خود سے یہ مانگ لے گا اور کوشش کرے گا کہ چونکہ وہ یہ ایک ڈیل کر رہا ہے لہٰذا کک بیک کے طور پہ اس کو کچھ ملنا چاہیے۔ کک بیک آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کا ایک معروف لفظ ہے اور ہر جگہ یہ کچھ نہ کچھ اس کی شکل موجود ہوتی ہے۔ ہر وہ چاہے وہ پروکیورمنٹ، ظاہر ہے اس میں سر فہرست ہے، سپلائی چین کے لوگ، پروکیورمنٹ کے لوگ، مارکیٹنگ کے لوگ، اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں جیسے میں نے کہا کہ ہر وہ شخص جو کچھ خرید رہا ہے اور جہاں پہ کارپوریٹ کا ایکسپینس ہو رہا ہے، وہاں یہ امکان ہے کہ وہاں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ ایک اور بات بھی میں کہتا چلوں، ایک بڑا کامن آرگیومنٹ میں نے سنا ہے بڑے بڑے معتبر اور معزز لوگوں سے جو بظاہر بڑے دیندار بھی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے ہم نے بہترین نیگوسیشن کی، ہم نے بہترین پرائس لڑائی، ہم نے بہت اس کے اوپر بحث مباحثہ کیا، اور جو بہترین پاسبل پرائس ہو سکتی تھی وہ ہم نے فائنل کر لی۔ اب اس سے زیادہ جو سیلر ہے، جو سپلائر ہے، وینڈر ہے، وہ بالکل ایک پیسہ بھی کم نہیں کرے گا۔ اب آن ٹاپ آف دیٹ اگر وہ ہمیں اس کے اوپر کوئی 5% دے دیتا ہے یا 2% دے دیتا ہے یا کچھ بھی ہمیں دے دیتا ہے، تو اس میں کمپنی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ کمپنی کے لیے تو ہم نے بیسٹ پاسبل آلریڈی کر دیا ہے، اور یہ اگر ہم اس سے نہیں لیں گے تو بھی وہ کمپنی کی پرائس کم نہیں کرے گا۔ اس حد تک یہ آرگیومنٹ اس پارٹ تک ٹھیک ہے، یعنی سپلائر کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی پرائس کو ایک سرٹن لیول سے نیچے نہ لے کے جائے، چونکہ اسے اور بھی جگہ ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو اس کا جو پرائس کا یوں کہہ لیجئے ایک اس نے جو ڈرا کیا ہوا ہے کہ جی یہ میری بیس لائن ہے، اس سے میں نیچے نہیں جاؤں گا، اگر وہ اس سے نیچے جائے گا تو اسے کہیں اور بھی مشکل ہو سکتی ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پرائس سے نیچے نہیں جائے۔ اس حد تک یہ آرگیومنٹ ٹھیک ہے کہ واقعی وہ اس پرائس سے نیچے نہیں جائے گا، لیکن جو اس سے اوپر والا بات کام ہے کہ یعنی اگر وہ ایک بائر کو اس سے اوپر 2-4-5% جو بھی طے پاتا ہے، وہ چاہے سپلائر اپنے انیشیٹو پہ شروع کرتا ہے اور آفر کرتا ہے یا بائر اس سے مانگتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ بہرحال ناجائز ہے، وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ کسی خریدنے والے کا حق نہیں ہے کہ وہ اگر اس کو کوئی زبردستی بھی کوئی آ کے دے جائے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ دیکھیے ہر وہ تحفہ جو اس غرض سے دیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی کام نکالا جا سکے، وہ تحفہ نہیں ہوتا، وہ بہرحال رشوت ہی ہوتی ہے۔ ہم اسے جو مرضی شکلیں دیتے رہیں، جس طرح مرضی ریشنلائز اس کو کرتے رہیں، لیکن بہرحال یہ ہے معاملہ۔ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے کہ انٹرویو یا ہائرنگ کے پروسیس میں انٹیگریٹی کو اسیس کیسے کیا جا سکتا ہے،
تو میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو کچھ خریدنے کی کیپیسٹی میں ہیں ان پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ان کی انٹیگریٹی کی اسیسمنٹ انٹرویو اور ہائرنگ کے دوران کر لی جائے۔ 4 چیزیں میں آپ کی سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن سے پاسبلی آپ کو مدد مل سکتی ہے انٹیگریٹی اسیسمنٹ کے لیے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اپنے مین سے زیادہ انکم آ رہی ہے وہ اس انکم کو سنبھال کے نہیں رکھتا، یعنی 99.9% لوگ نہیں سنبھال کے رکھ سکتے اس کو۔ کوئی شاید 0.1% لوگ ہوں گے جو بالکل اپنا حال حلیہ ویسا ہی رہنے دیں گے اور بڑے اطمینان سے وہ پیسے کہیں سٹیش کرتے جائیں گے اور اس سے پراپرٹیز بنائیں گے، جو بھی کریں گے۔ میجورٹی کے رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، ان کی بات چیت میں یہ معاملہ نظر آنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پہلا ٹول یہی ہے بیسکلی اپیرنس پہلا ٹول ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے اور اس کی پوزیشن تو ایک مڈل مینجمنٹ کی ہے جس کے لیے وہ انٹرویو کر رہا ہے، لیکن اس کے جو اس کا اپیرنس ہے وہ بڑی صاف ستھری بنی ہوئی ہے، برانڈڈ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی اچھی مہنگی سی اس نے گھڑی باندھی ہوئی ہے، اس کا یعنی اوور آل جو اس کا اٹائر ہے اور جو اس کا آؤٹ لک ہے وہ اس سے میچ نہیں کرتا جو اس پوزیشن کی انکم ہے۔ یعنی اگر فرض کیجئے ایک 50,000 روپے مہینے کی جاب ہے اور اس شخص نے 1.5 لاکھ روپے کا فون جیب میں رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس نے اپنے کپڑوں پہ بھی بہت سے پیسے لگائے ہوئے ہیں، تو یہ مس میچ ہے، اور آبویسلی اس مس میچ سے آپ کو کہیں پہ کوئی کوئی الرٹ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس کی انکم اتنی ہے، جس کی ایک فیملی بھی ہے، جس کی لائبلٹیز بھی ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سارے پیسے بھی ان چیزوں پہ لگا دے تو بھی پورا نہیں کر سکتا، وچ مینز کہ اس کا کوئی اور سورس آف انکم ہے۔ تو گفتگو میں اس بات کو کلیئر کرنے کی کچھ سوالوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ واقعی اس کا کوئی سورس آف انکم اور بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس انڈیکیٹر کو سیریسلی لینا چاہیے کہ اس شخص کی انکم، اس کی جاب اس سے میچ نہیں کرتی، جو اس کی پوزیشن ہے، جو اس کا حال حلیہ ہے اس سے میچ نہیں کرتی۔ بہت زمانہ پہلے ہمارے ایک کولیگ ہوتے تھے، ان کے ایک بھائی صاحب تھے کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، بڑی چھوٹی سی پوزیشن پہ۔ وہ خود ہی بتاتے تھے، ہم تو کبھی ملے نہیں تھے ان کے بھائی سے۔ ان کے بھائی صاحب نے اپنے لیے اسلام آباد میں گھر خریدا ہوا تھا، ان کی فیملی وہاں رہتی تھی ان کے بھائی صاحب کی، اور وہ ہر ویکنڈ پہ ان کی فلائٹ بک ہوتی تھی، وہ یہاں سے جاتے تھے اسلام آباد اور ویکنڈ گزار کے واپس آتے تھے، اور ان کی پوزیشن جو تھی وہ ایک مرتبہ کرایہ افورڈ کرنے والی بھی نہیں تھی ایکچولی۔ تو یہ بڑا آبویس سگنل ہے نا کہ یعنی جو انکم کے بظاہر ذرائع ہیں، جو پوزیشن ہے وہ اپیرنس سے میچ ہی نہیں کرتی، رہن سہن سے میچ نہیں کرتی۔ یہ پہلا انڈیکیٹر ہے۔ دوسرا انڈیکیٹر ہے جب یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں خاص طرح کی ایکسپینسونیس ہوتی ہے، یعنی وہ ذرا تھوڑا سا یوں بڑھا چڑھا کے کچھ گفتگو کرتے ہیں، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے فلاں کر دیا تھا، یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، سارا کچھ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ جب کوئی شخص کنسسٹنٹلی اس طرح کی گفتگو کرے جو کہ اس کی پوزیشن سے میچ نہ پھر بھی کرتی ہو، جیسے میں نے اگزامپل دی نا کہ ایک مڈل مینجمنٹ کی پوزیشن ہے جس کے پاس لمیٹڈ اتھارٹی ہے، لمیٹڈ اس کا ڈومین ہے، اگر وہ ذرا ایکسپینسو ٹاک کرے تو اس کو بھی ایز این الرٹ لینا چاہیے کہ اس کے ریلیٹڈ کیا ہے۔ میں اسپیسیفکلی ان پوزیشنز کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ انٹیگریٹی کے ڈسٹرب ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ لیٹ سے آپ ایک پروکیورمنٹ اسسٹنٹ مینیجر پروکیورمنٹ کے لیے ہائرنگ کر رہے ہیں، اب یہ پوزیشن ایسی ہے جس نے لاکھوں کروڑوں ڈیپینڈس اس کا کارپوریٹ کا سائز کیا ہے، اس نے پرچیز کرنی ہے، تو ایسی پوزیشنز پہ بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ اگر اس کی ٹاک ایکسپینسو ہے، یہ دوسرا ٹول ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنی پوزیشن سے بڑھ چڑھ کے گفتگو کچھ کر رہا ہے تو اس کو پھر سیریسلی لینا چاہیے اور مزید سوال کر کے اس کے انٹیگریٹی کے معاملے کو کلیریفائی کرنا چاہیے۔ تیسرا ٹول یہ ہے کہ انٹرویو کے دوران کچھ سیناریو اسٹریٹ بلڈ کر لینے چاہیے اور یہ سوال پوچھ لینے چاہیے کہ فار ایگزامپل لیٹ سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں اسٹریٹ اوے کہ دیکھیے ایک سچویشن ہے کہ آپ ایک بڑی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، لیٹ سے آپ ایک اکوپمنٹ خریدنے جا رہے ہیں جس کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے۔ اب آپ 2-3 سپلائر سے بات کر رہے ہیں، کمپیریٹیو آپ نے بنا لی ہے، اب آپ اس کو ظاہر ہے کسی سٹیج پہ فائنلائز کرنا چاہ رہے ہیں اس کو، اور بھی لوگ اس میں انوالوڈ ہوں گے،
تو واٹ ایف ون آف دی سپلائرز جس کا اکوپمنٹ ٹھیک ہے، اچھا ہے، اور جس کی پرائس بھی بظاہر اچھی ہے، وہ آفر کرتا ہے کہ جناب آپ میرا اکوپمنٹ کسی طرح سے آپ پرچیز کروا دیجئے، میں آپ کو اتنی خدمت آپ کی کر دوں گا میں آپ. تو what do you think، یہ کر لینی چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے، مناسب ہے نامناسب ہے، یہ سوال ڈائریکٹ کر لینا چاہیے، یا اس طرح کے 2-3 سیناریوز بلڈ کر کے کر لینے چاہیے یہ بات. اس سے آپ کو جواب سے اندازہ ہو جائے گا، اگر تو کہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان صاحب کی جو آؤٹ لک ہے انٹیگریٹی کے بارے میں، صاحب یا صاحبہ، نارملی یہ صاحبوں کا ایشو ہے، خواتین نسبتاً ماشاءاللہ کافی کلین ہیں اس معاملے میں جنرلی سپیکنگ. تو یہ ان کا آؤٹ لک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے سوچنے کا انداز کیا ہے، کیا وہ واقعی انٹیگریٹی کو امپورٹنس دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. چوتھا اور آخری ٹول یہ ہے کہ بہت سی کمپنیاں اب یہ کرتی ہیں کہ ان کے HR ڈپارٹمنٹس ریفرنس چیک کرتے ہیں، یعنی وہ ایک تو ریفرنس جو وہ لکھتے ہیں اپنے CV میں ان سے بات کر لیتے ہیں، نارملی اس سے زیادہ جس کمپنی سے وہ آ رہے ہوں یا پچھلی 1-2 کمپنی سے بٹوین HR ٹو HR وہ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان صاحب کا وہاں کیا سلسلہ تھا، کیسے تھا، کیسی پرفارمنس تھی، کیا ان کے باقی معاملات تھے. سو دیٹس another گڈ ایریا جہاں سے کئی چیزیں پتہ چل سکتی ہیں. یہ 4 میں نے آپ سے باتیں کہی ہیں ٹو سم اٹ اپ ایکچولی. دیکھیے انٹیگریٹی میں بہرحال انسسٹ کر رہا ہوں اس بات پہ کہ یہ ضروری ہے، اور the more casual we go about or get about integrity تو گریجولی ہم بہت ساری چیزیں پھر لوز کرتے چلے جائیں گے، اور ہو رہی ہیں. I see it in several corporates جہاں پہ پھر بہت کچھ ہی چل رہا ہے اور ہر کسی نے اس کو جائز قرار دے لیا ہے اور اس کو وہ لے کے چلے جا رہے ہیں، اور کسی کو اب کوئی خاص پریشانی نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کیا ہے، اس پہ ہونی چاہیے پریشانی. انٹیگریٹی ضروری ہے، اور انٹیگریٹی اسیسمنٹ کے لیے بیفور ریکروٹنگ somebody، انٹرویو کے دوران اور ہائرنگ کے پروسیس کے درمیان میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ 4 ٹولز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک میں نے کہا ہے کہ جو اگر اس کا اپیرنس، اس کا حال حلیہ، اس کا بظاہر جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس سے میچ نہیں کرتا جتنی اس پوزیشن کی انکم ہے جہاں کے لیے وہ آیا ہے اور جہاں سے وہ آ رہا ہے، تو یہ ایک سگنل ہے جس کو سیریسلی لینا چاہیے کہ یہ مس میچ کیوں ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی ٹاک یا اس کی گفتگو کا سٹائل ذرا ایکسپینسو، ذرا بڑھا چڑھا کے ہے، یہاں بس ٹھیک ہے کوئی معاملہ نہیں ہے، تو یہ ایک اور سگنل ہے کہ وہ اپنے مین سے باہر رہ رہا ہے، اور اس کو بھی سیریسلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. تیسرا میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ باقاعدہ سیناریو بلڈ کر کے سامنے رکھ دینا چاہیے کہ یہ ہے، یہ سچویشن ہے، یہ آفر ہے، لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے، لیں گے تو کیا نقصان ہے، نہیں لیں گے تو کیا نقصان ہے. تو وہ سیناریو بلڈ کر کے اس کے جواب سے آپ کو بڑا کلیئرلی ان کے سوچنے کا اندازہ ہو جائے گا. اور لاسٹلی میں نے یہ کہا ہے کہ ریفرنس چیک امپورٹنٹ چیز ہے، کر لینا چاہیے، خاص طور پہ کچھ پوزیشنز کے لیے تو بہت ہی کریٹیکل ہے. ریفرنس چیک سے بھی آپ کو کئی چیزیں پتہ چل سکتی ہیں. سو یہ کر کے پھر آپ کسی اچھے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کافی حد تک آپ شیور ہو سکتے ہیں کہ واٹ ایور یو آر بارگیننگ فار وہ وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.